السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہار بورڈ کی اردو کہکشاں سے 50 ایسے کوشچنز لایا ہوں جو ہر بار بورڈ کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ڈیلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، اب شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ جواب، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ سوال نمبر 2، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ جواب، فرحت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 3، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ جواب، استاد۔ سوال نمبر 4، فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ جواب، میاں دانی۔ سوال نمبر 5، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب، ناول۔ سوال نمبر 6، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ سوال نمبر 7، مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ جواب، پاؤں تلے روندتی ہے۔ سوال نمبر 8، مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ جواب، اپنی قیمت کی وجہ سے۔ سوال نمبر 9، بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ جواب، ناشتہ۔ سوال نمبر 10، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، فطور۔ سوال نمبر 11، سرخی سے کیا مراد ہے؟ جواب، عنوان۔ سوال نمبر 12، سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ جواب، 4 زبانوں کے۔ سوال نمبر 13، وزیر اعظم کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے تھا؟ جواب، نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار۔ سوال نمبر 14، وزیر اعظم کی 2 کتاب کا نام بتائیے؟ جواب، نظم جدید کی کروٹیں، اردو شاعری کا مزاج۔ سوال نمبر 15، ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ جواب، انشائیہ سے۔ سوال نمبر 16، بنجاروں کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب، خانہ بدوش۔ سوال نمبر 17، جنت سے کسے حکم سفر ہوا؟ جواب، ابن آدم کو۔ سوال نمبر 18، مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ جواب، غلامی کی علامت۔ سوال نمبر 19، انسان کی آخری ہجرت کیا ہے؟ جواب، موت۔ سوال نمبر 20، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب، داستان۔ سوال نمبر 21، باغ و بہار کا سن اشاعت بتائیے؟ جواب، 1804 عیسوی۔ سوال نمبر 22، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ جواب، 4۔
سوال نمبر 23، باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا؟ جواب 500 روپے کا۔ سوال نمبر 24، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ جواب میر امن دہلوی کی۔ سوال نمبر 25، اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہندوستان سے۔ سوال نمبر 26، شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ جواب 1 اشرفی۔ سوال نمبر 27، ٹوبا ٹیک سنگھ کس شے کا نام تھا؟ جواب ایک گاؤں کا۔ سوال نمبر 28، ٹوبا ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب بشن سنگھ۔ سوال نمبر 29، ٹوبا ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ جواب سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 30، جیلانی بانو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب 14 جولائی 1936 عیسوی کو بدایوں میں۔ سوال نمبر 31، جیلانی بانو کے ایک افسانہ کا نام بتائیے۔ جواب رات کے مسافر۔ سوال نمبر 32، جیلانی بانو کے 2 ناول کا نام بتائیے۔ جواب ایوان غزل، بارش سنگ۔ سوال نمبر 33، افسانہ پرومس کا مرکزی کردار کون ہے؟ جواب امو۔ سوال نمبر 34، امو نے اپنے بیٹوں سے کیا پرومس لیا تھا؟ جواب موت کے بعد کندھا دینے کا۔ سوال نمبر 35، خواجہ بی کون تھی؟ جواب امو کی خادمہ۔ سوال نمبر 36، جیلانی بانو کے والد کا نام کیا ہے؟ علامہ حیرت بدایونی۔ سوال نمبر 37، کینسر کا مرض کس کے سارے بدن میں پھیل گیا تھا؟ جواب امو کے سارے بدن میں۔ سوال نمبر 38، سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ جواب ڈائریکٹر کے عہدہ سے۔ سوال نمبر 39، ان کا نواسہ ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا؟ جواب لو آن انٹرنیٹ۔ سوال نمبر 40، روی رنجن کون تھے؟ جواب عزیز احمد کے پرانے جرنلسٹ دوست۔ سوال نمبر 41، بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام کتنے بجے ختم ہو گیا تھا؟ صبح کے 7:30 بجے۔ سوال نمبر 42، سلام بن رزاق کا تعلق کن 2 زبانوں سے تھا؟ جواب ہندی اور مراٹھی۔ سوال نمبر 43، سلام بن رزاق کو کس سال ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا؟ جواب 2004 عیسوی میں۔ سوال نمبر 44، سلام بن رزاق کہاں پیدا ہوئے؟ جواب مہاراشٹر کے پنویل میں۔ سوال نمبر 45، سلام بن رزاق کے 2 افسانہ کے نام بتائیے۔ جواب ننگی دوپہر کا سپاہی، شکستہ بتوں کے در۔ سوال نمبر 46،
افسانہ ابراہیم سقا میں کس گاؤں کی کہانی بیان کیا گیا ہے؟ جواب: دھورن گاؤں کی۔ ابراہیم سقا کے خالق کون ہیں؟ جواب: سلام بن رزاق۔ سوال نمبر 48، ابراہیم سقا کس مجموعے سے اخذ کیا گیا ہے؟ جواب: شکستہ بتوں کے درمیان سے۔ سوال نمبر 49، سب سے پہلے افسانہ کا نام کیا ہے اور کب شائع ہوا؟ جواب: سب سے پہلے افسانہ کا نام ہے نشے کی پہلی ترنگ، 1900 عیسوی میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 50، نشے کی پہلی ترنگ کے مصنف کون ہیں؟ جواب: سجاد حیدر یلدرم۔ ان تمام سوالوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔